اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن واسع رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں اذا اقبل العبد الی اللہ، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اقبل اللہ بقلوب العباد الیہ، اللہ بندوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دیتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں بندے کی مقبولیت ہو جائے تو اللہ اس بندے کی مقبولیت اپنے بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ رواہ البہقی، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا۔ اگلی روایت حضرت عامر بن قیس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن عتاب سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے عامر بن عبد قیس کو خواب میں دیکھا، فقلت، میں نے ان کو کہا ای الاعمال وجدت افضل، کن اعمال کو آپ نے زیادہ فضیلت والا پایا؟ قال، وہ فرماتے ما ارید بہ وجہ اللہ، وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیے تھے انہی اعمال کو زیادہ فضیلت والا پایا ہے۔ کہ جس عمل کو بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے میرے اس عمل سے، فرمایا بس اس عمل کو ہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت والا پایا ہے، زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ پایا ہے۔ اگلی روایت ابو محارم فرماتے ہیں عند تصحیح الضمائر تغفر الکبائر وَإِذَا عَزَمَ الْعَبْدُ عَلَى تَرْكِ الْآثَامِ أَتَتْهُ الْفُتُوحُ، فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لے نا، اللہ اس پر فتوحات کھول دیتا ہے۔ أَتَتْهُ الْفُتُوحُ، اس کو پھر اللہ فتح عطا فرماتا ہے، کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ ترک الآثام کر لے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے، عزم العبد علی ترک الآثام، گناہوں کی وجہ سے بندے کی طرف آتا ہوا رزق رک جاتا ہے، بندے کی طرف آتی ہوئی کامیابیاں رک جاتی ہیں، تو اس لیے بندہ جتنا گناہوں سے بچے اللہ اتنی زیادہ فتوحات اور اتنی زیادہ اپنی کرم نوازیاں نصیب فرماتا ہے۔ اگلی روایت حضرت محمد بن ابی منصور روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کے ان عابدا فی بنی اسرائیل، کہ بے شک بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار، عبد اللہ فی سرب 40 سنہ، جس نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی، رب کو یاد کرتا رہا، فقالت الملائکہ، فرشتے عرض کرتے ہیں وعزتک ربنا، تیری عزت کی قسم اے ہمارے رب، ما رفعنا الیک خفاء، ہم نے نہیں بلند کیا تیری طرف کوئی پوشیدہ اس کی بات، جو ظاہر تھا اس نے بڑی عبادت کی ہے۔ قال، اللہ پاک فرماتا ہے صدقتم ملائکتی، سچ کہا تم نے اے میرے فرشتوں، ولکنہ یحب ان یعرف مکانہ، لیکن وہ پسند کرتا تھا کہ اس کا مکان پہچانا جائے، اس کے مرتبے کو پہچانا جائے۔ ظاہر عمل جو ہے وہ اور ہے، اندر کا عمل اور ہے، تو جو اندر کی بات ہے اصل بات وہی ہے کہ بندہ 40 سال تک عبادت کرتا رہا۔ فرشتوں نے بھی عرض کیا مالک ہم نے
اس کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ تو نہیں اٹھائیں، جو ظاہر تھا وہ تیرے تک پہنچائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ پسند کرتا رہا کہ اس کے مرتبے کو پہچانا جائے، مقام کو پہچانا جائے۔ تو اس لیے بات ساری اندر کی ہے، ہمارے اندر کسی بھی عمل کے لیے اس عمل کے بارے میں ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارا بڑے سے بڑا عمل بھی رد ہو سکتا ہے اگر ہماری نیت خراب ہے، اور اگر ہماری نیت درست ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ سے بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اعمال صالحہ کے اندر نیت کا بہت زیادہ جو ہے عمل دخل ہے۔ نیت اچھی ہو تو اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب بہت زیادہ، اور اگر نیت خراب ہو تو آپ کا عمل اچھا، بہت اچھا بھی کیوں نہ ہو، نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ برباد ہو جائے گا۔ اب اس پر ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے ایک کنویں کی مڈیڑ پر ایک لکڑی جو ہے زمین کے اندر ٹھونک دی کہ لوگ آتے ہیں، جانور ہوتے ہیں پانی لینے کے لیے، تو ایسے کھلے چھوڑو تو جانور بھاگ جاتے ہیں، تو یہاں جو بندہ آئے آسانی سے اپنا جانور باندھے، پانی نکالے، رکھے، لے کے چلا جائے۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے وہ قلہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا قلہ ٹھونکنا، وہ لکڑی انہوں نے نکال دی۔ تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ یار میں نے ایک اچھی نیت سے کام کیا، انہیں دیکھو۔ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی سزا سنا دیں کہ بھئی آپ نے کیوں ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے کیوں اکھیڑا ہے؟ انہوں نے تو بتایا کہ میں نے اس نیت سے لگایا تھا کہ جانور باندھا جائے۔ اب جب ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو اکھیڑا کیوں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی رات کے وقت کوئی بندہ پانی لینے آئے اور اسے یہ نظر نہ آئے اور اس کا پاؤں اس کے ساتھ رکے اور گرے، کنویں میں بھی چلا جائے تو اس سے تکلیف پہنچ سکتی تھی، نقصان ہو سکتا تھا۔ وہاں اس زمانے میں لائٹنگ تو تھی نہیں کہ رات کو روشنی ہے، بندہ آئے گا اس کو نظر آ جائے گا، تو رات کی تاریکی میں یہ لکڑی رکاوٹ کا باعث بن سکتی تھی کسی کے لیے، تو میں نے اس نیت سے اکھیڑ دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دونوں کو اجر عطا فرمایا ہے، آپ کو لگانے کا کہ آپ نے ایک اچھی نیت کے ساتھ لگایا اور اس کو اکھیڑنے والے نے اچھی نیت سے اکھیڑ دیا، فرمایا اللہ نے آپ کو بھی اجر عطا فرمایا۔ تو بس اتنی بات ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اگر نیت خالص ہے، اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، مطلوب ہے، تو پھر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ اور اگر نیت خراب ہے تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر کچھ نہیں کرنا چاہیے، پھر بندہ گھر بیٹھا رہے وہ اچھا ہے کہ بری نیت سے بندہ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اس کی کوئی ویلیو اور کوئی ثواب ہونے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کے لیے اچھی اور خوبصورت نیت کرنے کی بھی توفیقات عطا فرما۔